فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو کون مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ موصول ہوا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا سین تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ سین سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میری رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلدی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم ہوتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپیکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی، ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپیکٹر صاحب، اس دنیا میں ثنا اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس نے کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔
وہ بھی شریف لوگ ہیں. شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا. بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے. اچانک سپاہی نے آواز دی, انسپیکٹر صاحب یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے. ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے. وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی, اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے, کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی. انسپیکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی. وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر ہی موجود اسپتال لے گئے. بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے. میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا. اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے. اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا. والد کا بھی بہت برا حال تھا. وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے. اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا. شادی بھی اسی نے اپنی پسند کی ثنا سے کی تھی. ثنا بھابھی پر بھی بہت شک کر رہے تھے, طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی, تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا, کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے. آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں. بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. میں بینک سے واپسی پر اسپتال کا چکر لگاتا تھا. اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ اسپتال میں ہی تھے. ان کو پتا تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں. پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے. ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر سے ہوگی. خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی. میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا. انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا. کافی دیر کے بعد وہ بولا, اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں. کیا مطلب, کیسے, کس طرح کے کیس؟ کیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا, یعنی کم آبادی والا علاقہ تھا, اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلا ہی رہتا تھا اور بھی شادی بھی اچانک اور انجان لڑکی سے کی. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہے, کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی. اچھا تو وہ کہاں ہے, کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہے اور بے ہوش ہے. چلو سفیر ہسپتال چلتے ہیں, وہاں پر ہی بات واضح ہوگی. جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے. اکرم بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں, وہ ابھی تک بے ہوش ہے. ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہ اندر تھیٹر روم میں ہے. ہم باہر انتظار کرنے لگے. کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آئے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے نا, ہوش بھی جلدی آ جائے گا. کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں, اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے. ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا. یہ ثنا بھابھی ہے, اکرم نے کہا. اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ. ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا, سفیر یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی, کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اس کی تصویر ملی ہے, لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی ہی قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن شک اسی پر جا رہا ہے. میں تم کو ثبوت دے سکتا ہوں. ہر مقتل کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے بعد ہفتے نہیں ملتی, اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب نہیں ہو جاتی تھی. لیکن یہ اب کے بعد کس طرح سے پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے 2 منٹ پہلے مجھ سے بات کی تو میں فوراً نکل پڑا تھا. 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا, تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہوگی. میں نے اس کا پیچھا کیا تھا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں. میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا. انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں. میں نے خان سے کہا, اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے. ہاں سفیر, تم نے ٹھیک کہا, میرا ایک جاننے والا ہے بزرگ, وہ عمل کرتے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں. جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی بھی آ گئی. ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے. بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا. وہ بہت نیک بزرگ تھے. ان کے آستانہ پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا, ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا.
خیر ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارا منتظر تھے۔ میں نے اور انسپیکٹر صاحب نے ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ عمل منہ میں پڑ رہے تھے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے نا علم تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولے بھالے صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شور کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو وہ ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلا کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس کو سزا دی جائے گی، اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلا کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلے رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے پھر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپیکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی اب وہ چلا کرنا ہی اور ضرور کرنا ہوگا، خدا نہ کرے وہ کوئی کام کر دے اور کسی کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لی اور انسپیکٹر خان کے پاس گیا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور میں انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اور مجھے اس کے گھر اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ثنا باجی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپیکٹر خان نے پوچھا۔ ان کا گاؤں کا نام ہے لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔
ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلا آج رات سے شروع کر لو، اور انسپیکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو ملتی یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے تلاش جگہ کرنے لگا۔ جلدی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ وقت تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپیکٹر خان سنا کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں علم کرنے لگا اور آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زور شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی، لیکن کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کیا، بارش حصار سے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے مجھے انسپیکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا سفیر یہ عمل یہ چلا چھوڑ دو، ہم نے سمنا کو مار دیا، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلا میں مگن رہا۔ خان نے کہا اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلا میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں میرا وعدہ ہے، آئندہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر بابا میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی، اس کی سزا یہ بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز ہے، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلا کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان سے ایک شور سے جاگ اٹھا، قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی تھی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ بھی میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کو ایک کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ کے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا کر مارنے لگی، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس سے میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔
میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپیکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپیکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ قارئین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور سبسکرائب کر کے جانا ہے تاکہ کل والی ویڈیو بھی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔